کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ محمد وال محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، باواز بلند تر صلوات۔ علی اولاد علی بلند تر صلوات۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی تشریف آوے پر بلند ترین صلوات۔ ایک ایک حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم آل محمد کے ظہور میں راہوں کو ہموار کرتے ہوئے باواز بلند تر صلوات۔ جملہ سماعت کریں گے کہ علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں، علی کا بغض ہو جس آدمی کے سینے میں، قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے۔ علی کا بغض ہو جن آدمی کے سینے میں، قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے، کہ علی کے منکرو جنت حرام ہے تم پر، علی کے منکرو جنت حرام ہے تم پر، دعا کرو کہ دوزخ تمہیں قبول کرے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير رعية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل طاج، ولا بحر صاج، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمن دخله كان آمنا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لامحدود حمد و
ستائش ہے اس علی الاعلیٰ کے جو کہ احسن الخالقین ہے، جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو بنانے والی ذات ہے، جو بناتی بھی خود ہے۔ کیا دلیل ہے بھی خود بناتی ہے؟ پروردگار عالم نے کہا کہ میں مٹی اور پانی سے اس مجسمے کو بناتا ہوں، جب یہ بن جائے گا اور جب میں اس میں اپنی روح کو ڈالوں، یہ روح بڑی اعلیٰ درجے پر فائز ہے، یہ کوئی عام ہستی کی روح نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدم کو نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ ہوا، سجدہ تھا فاطمہ زہرا کو۔ اللہ کا رسول جب کہتا ہے جناب سیدہ کے بارے میں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسول تبلیغ میں ہو تو فاطمہ زہرا سمجھے تبلیغ میں ہے، رسول جہاد پہ ہو فاطمہ زہرا جہاد پہ ہیں، رسول سرور کائنات عبادت میں ہو یعنی فاطمہ زہرا عبادت میں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دے تو یعنی زکوٰۃ کے حصے میں فاطمہ زہرا کا وجود، یعنی ہر طرح سے اگر ممبر سرور کائنات پر بھی بیٹھ کر اگر سلونی کہتے ہیں تو اس سلونی کے ذکر میں بھی فاطمہ زہرا کا وجود، اگر علم کی نہریں بہتی ہیں تو اس نہر کے بہنے میں بھی زبان فاطمہ زہرا کا وجود، یعنی ہر طرح سے سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا بلندر صلوات ہر طرح سے سرور کائنات نے اپنے فضائل میں، اپنی فضیلت میں اپنی بیٹی کو یاد رکھا۔ جملہ وصول کریں گے، اپنی بیٹی کو اپنے تمام فضائل اور فضیلت میں یاد رکھا، یہاں تک کہ اگر آپ مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو مسجد نبوی میں جب آپ کی شہزادی آتی تھی، آپ کی دختر واحد آتی تھی تو چونکہ برقعے میں ملبوس ہوتی تھی اور اتنا پراپر حجاب کہ آنکھوں تک حجاب ہے، ہاتھوں کا حجاب ہے، ہر طرح سے حجاب ہے، تو جو بیٹھے ہوتے تھے اصحاب جناب سیدہ کا اتنا احترام کہ آپ کی برقعے کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب آپ کی دختر واحد آتی تھی، لاکھوں دفعہ سنی بات ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہ جب عصمت رسالت کا ٹکڑا بنتی ہے تو پھر رسالت کہتا ہے کہ یہ عصمت رسالت کے عہدے سے بھی افضل ہے۔ جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تو اللہ کے رسول مسند کو چھوڑ کر، تبلیغ کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اللہ کو پہنچانے کو چھوڑ کر چلتے فوراً سے اٹھتے، فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے اور آپ کے پیشانے پر بوسہ دیتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور وہاں بٹھاتے کہ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے، وہاں ممبر رسول پر بٹھاتے، اس سے پہلے نہیں، صرف بٹھاتے نہیں، آپ اپنی قبر کو اتار کر اس ممبر پر رکھتے کہ میری بیٹی اتنی پاک ہے، یہ لکڑیوں کا ممبر کیا حیثیت رکھتا ہے، اگر بیٹھیں گی تو میری قبر پر بیٹھیں گی۔ حسن حسین کی قسمت دیکھیے، نانا کے کاندھوں پر سوار ہو چکے ہیں، علی کی قسمت دیکھیے سوار ہو کر بتوں کو توڑا ہے، پھر فاطمہ زہرا کو کیوں محروم رکھا جائے؟ وہ قبر مصطفیٰ تھی، وہ قبر رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں سمجھیے کہ خود سرکار کے کاندھوں پر ان کی بیٹی بیٹھی تھی۔ کیا جملے پیش کیے تھے کہ سرور کائنات کو، اللہ کے رسول کو ابتر کا تانا دیا جاتا۔ میری مجلس میں نے کہا تھا جو بقیہ حصہ بچے گا وہ میں اس مجلس میں آپ کو مزید توجہات دلانا چاہوں گی کہ کیا تانا دیا گیا ابتر کا، کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ہماری یہ نسلیں دیکھو، وہ نسلیں دیکھو، وہ نسلیں دیکھو، اتنے بیٹے ہو گئے، اتنے بیٹے ہو گئے، اتنے بیٹے ہو گئے، کہ پروردگار عالم اولاد کیوں نہیں دے رہا ہے نا۔ یہ بات تمام انبیاء کے لیے۔ اس سے تھوڑا سا مزید پیچھے چلے جائیے، وہ دور کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں آئے، ان کے دادا کا دور ہے، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا دور ہے۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں بھی روایتوں نے لکھا کہ کئی عرصہ گزر جانے کے بعد، شادی کے بعد بھی آپ کو اولاد نہیں تھی، بہت تڑپتے تھے، بیت اللہ کے گھر پہنچ کر غلاف کعبہ کو تھام تھام کر کہتے تھے پروردگار عالم دینے والی ذات تیری ہے، تجھ سے ہی چاہیے، تو ہی عطا کرے گا، جانتا ہوں کہ تو میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو
جو دریاؤں کو چلائے، جو ہواؤں کو چلائے، جو بارشوں کو برسائے، جو سمندر کی تہ کے اندر موجود مخلوق کو، کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو میرے دل کی کیفیت کیا تو نہیں جان سکتا؟ وہ تو نے خود کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تو پروردگار عالم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب بھی ہے اور نزدیک بھی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی مومن کا دل نہ توڑا، کیوں؟ کیونکہ وہ میرا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر تم نے کسی مومن کے دل کو توڑا، گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے میرے گھر کو ڈھا دیا۔ پھر جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلتا ہے، پھر ابابیل کا گروہ آتا ہے، پھر وہ سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ پھر قیامت تک کے لیے پھر سورہ فیل پھر کھل کے کہتی ہے کہ اگر ڈھانے کے لیے جاؤ گے تو خود ڈھہ جاؤ گے، خدا کے گھر کو کوئی نہیں ڈھا سکتا۔ خدا کہ اگر تم دل کو کسی کے توڑتے ہو تو تم خدا کے گھر کو توڑو گے۔ پروردگار پھر میں اپنے ہی گھر سے یعنی تو میرے دل میں ہے، تو تیرا گھر میرا دل ہوا، تو ہے تو میری ملکیت نا، تو میں اپنے دل سے تجھے پکار رہا ہوں۔ جب ایک کعبہ دوسرے کعبے کو پکڑ کے تھامے، تو دو کعبے کے وسیلے سے بھی اگر تو مجھے بے اولاد رکھے گا تو یہ تیری شایان شان نہیں ہے۔ جناب عبدالمطلب رسول کے دادا دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما۔ کثرت سے روایت نے لکھا کہ پھر بھی اولاد نہیں ملتی تھی، پھر بھی نہیں ملتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ جب تک وہ چاہے کہ امتحان لینا، پھر امتحان میں جب کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر منصب ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر خدا کی گود پھر وسیع سے وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، پھر جو مانگو وہ خود بخود ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ کو مشہور روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اولاد ایک بھی نہیں دی تھی، ساتویں امام کی طرح تو ایک بھی نہیں دی، پھر ساتویں امام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی 28 بیٹے، ساتویں امام کو جب نہیں دیا تو پھر نہیں دیا، جب دیے تو 28 بیٹے دیے، اور جب دی بیٹیاں تو 19 بیٹیاں دی۔ اسی طرح جب غلاف کعبہ کو تھام کر رسول کے دادا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، جب کامیاب ہو گئے، پروردگار عالم نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کے دادا کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ بڑے مشہور تھے، 10 بیٹے بڑے مشہور تھے۔ اور جب بیٹیاں عطا فرمائی 9، 7 یا 8 کی تعداد میں ملتے ہیں، یعنی خدا کو دینا آ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس تھوڑا سا اور مانگ لیا جائے، تھوڑا سا اور مانگ لیا جائے، تھوڑا سا اور مانگ لیا جائے، تو وہ دیتا ہے اور ملتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر کیا ہوا، پھر ان کو ایسا وارث عطا ہوا کہ پھر وہ اللہ کا محبوب بنا، جس کے لیے خدا رات کی تاریکی میں ملاقاتوں کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یہ واللیل کی زلف مجھ کو بھی دیکھنی ہے، یہ وہ شمس کی آنکھیں مجھے بھی دیکھنی ہے، یہ حسین چہرے والا مجھے بھی دیکھنا ہے، یہ مدینے کا والی مجھے بھی دیکھنا ہے، یہ مدینے کا وارث مجھے بھی دیکھنا ہے۔ تو پھر امام بھی وہی گھرانے سے ملا اور کہیں امامت ملے، سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول کو ابتر کا تانا دیا، پھر اللہ نے آپ کو نسل کثیر دی، بیٹی دی کہ جس سے امام آئے۔ اس کے بعد 7ویں امام کو تانا دیا جانے لگا کہ آپ کو بھی اولاد دے، پھر آپ نے مزید صبر کیا، اللہ نے آپ کو بھی کثیر نعمت اولاد عطا فرمائی۔ تو اس سے کیا سیکھا ہے آپ نے؟ اس سے یہ سیکھا ہے کسی مقامات پر صبر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور صبر کے ساتھ اگر شکر مل جائے تو کیا کہنے۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو دیکھ لیجئے، صبر 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 شکر۔ حسین مولا کا دیکھیے، صبر 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 پھر شکر۔ علی مرتضیٰ کو دیکھیے، صبر 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 پھر شکر۔ حسن مولا کو دیکھیے، صبر 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 پھر شکر۔ خود سرور کائنات کو دیکھیے، انتہا ہے یہاں پہ، صبر 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 شکر، کہ آپ کو لوگ قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اللہ کے رسول، پھر بھی لبوں کو جنبش نہیں دیتے، تکلیف دینے والے کلمات نہیں کہتے، صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا جس مقام پر ہمارے لیے مشکل ہے، صبر کرنا پلس شکر کرنا۔ یہ قرآن انہی کے در سے تو
ملتا ہے اللہ کے رسول کو احسن الخالقین کہا گیا ہے. بہترین تخلیق جو خدا نے کی وہ اللہ کے رسول کو کی، اور آپ بہترین اسوائے حسنہ کے درجے پر فائز ہیں. میں اللہ کے رسول پر نہیں آ رہی کیونکہ مجھے موضوع پڑھنا ہے بی بی صلوات اللہ علیہ پر. چاہتی ہوں آج تھوڑا فضائل کم کر لوں تاکہ ہم آج جی بھر کے گریا کر لیں. آخری شب ہے، آخری ایام ہے، تو بھرپور طریقے سے ماتم ہو جائے، بھرپور طریقے سے گریا ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد بلندر صلوات. بہت توجہ کریں کہ پروردگار عالم تھوڑا سا امتحان لیتا ہے کہ ہم کیا اس کے منکر تو نہیں بن جاتے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پروردگار تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے تو ہم اپنے مسلک کو، اپنے دین سے پھر جائیں. اب بات نکل جاتی ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تبلیغ کرنا اہل بیت نے اس چیز سے روکا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو پیدا ہی کرنا ہوتا کافر کی فطرت پر تو تم کو یہودی کے گھر میں پیدا کرتا، تو تمہیں مسلم گھرانے میں کیوں پیدا کیا؟ یہ سوال. ایک شخص تھا اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آیا. کچھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے دین پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، زخمی تھا، خون نکل رہا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول، میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ پاتا، چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے خود دیکھا کہ 3 دن سے تم مسجد میں آنے سے قاصر ہو، تو ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب بھی مسجد میں جانے کی نیت کرتا ہوں تو فلاں آدمی کے یہاں ایک کتا پل رہا ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو میں جب بھی مسجد کی نیت سے جاتا ہوں تو وہ مجھے کاٹ لیتا ہے، تو میں ظاہر لہو لہان ہو جاتا ہوں. پھر میں اس زخمی حالت میں کیا میں مسجد کو نجس کروں؟ خون نجس ہوتا ہے اللہ کے رسول. تو اس لیے 3 دن ہو گئے، میں چھپا کر بھی جاتا ہوں، اس کو میری خوشبو پتہ نہیں پتہ کیوں ہے، تو وہ میرے پیچھے آتا ہے، گراتا ہے، بھونکتا ہے، تو میں اتنا ڈرتا ہوں تو میں مسجد سے آنے سے قاصر ہوں، تو اس لیے میں نماز پڑھنے سے قاصر ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس شخص کو لے آؤ. یہ اگر کتا پل رہا ہے، اگر یہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ واجب القتل ہے، یہ لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہا ہے، خدا کی عبادت میں خلل پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو لے آؤ، اس کو ہم سرعام چوک پر قتل کریں گے. بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور جس صاحب کا ہے یہ جانور، اس کو بلایا گیا، اس جانور کو بلایا گیا، کہا کہ اب تلوار لے آؤ. تلوار لائی جانے لگی. اس جانور کو قتل کرنے کی نیت سے جب آگے بڑھنے لگے، وہ جانور عربی زبان میں گویا ہوا، فصیح عربی زبان میں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں مرتبہ قتل کریں، پر مجھ سے پوچھ تو لیں کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں اور میرا قصور کیا ہے. قصور یہی ہے نا کہ میں اس کو کاٹ لیتا ہوں، میرا قصور یہی ہے کہ میں اس کو کاٹ لیتا ہوں. اللہ کے رسول آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جان حاضر ہے، آپ مجھے قتل کر لیں، مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں اس کو ہی کیوں کاٹتا ہوں. میں تھوڑا سا جملہ پلٹ دوں کہ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں اس کو کیوں کاٹتا ہوں. ہاں بھائی کیوں کاٹتے ہیں؟ کہنے لگا کہ جب میں اس کے دل میں نیت کرتا ہوں اور بغض علی کا مارا دیکھتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بغض کا مارا علی کے گھر میں جائے، علی کا گھر مسجد علی کے گھر میں جائے اور یہ علی کے گھر کو جا کے نجس کر دے. میرے مولا بھی پاک ہے، ان کا گھر بھی پاک ہے، خدا کا گھر بھی پاک ہے، وہ خود بھی پاک ہے. جب میں اس کے دل میں دیکھتا ہوں کہ یہ نجس بغض کا مارا ہے تو میں اس کو کاٹ لیتا ہوں. پھر میں نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو نجس ہو جائے گا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نہیں جاؤں. تو کیونکہ یہ بغض کا مارا ہے اور میں علی مولا کا عاشق ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ خدا کی بارگاہ میں جائے. جانور ہے دل میں پھر بھی علی مولا کی محبت ہے. اب وہ انسان ہو کر بغض کا مارا ہے، پھر اس سے بہتر وہ جانور ہے.
کہ وہ جس حلیے میں ہے جہاں بھی ہے مگر علی کا چاہنے والا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان بن کر بھی جانور ہیں، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو جانور بن کے بھی انسان اہل ہیں۔ بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی انسان ہو کر جانور بنتے ہیں، جانور بھی انسان ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے یہاں زلجنا کا اتنا احترام کیوں ہے نا سوال، زلجنا ہی کیوں، کوئی اور جانور کیوں نہیں؟ ہمیں کلپ بھیجی بچوں نے، اس میں یہ تھا کہ انڈیا میں جلوس جب نکالا گیا چیلوں کا روزے جلوس، تو انہوں نے زلجنا کو ہٹا کر انہوں نے گائے کو وہ پورا تیار وغیرہ کر کے جس طرح سے زلجنا کو تیار کیا تھا تو وہ گائے کو لے آئے کہ ہم یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی روایتوں کو گڑھ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر اس چیز کو زلجنا سے ہٹا کر گائے میں بدلا گیا، اور انڈیا میں کہ بھائی ہمیں تھوڑا ووٹ مل جائے، ہمیں تھوڑا سپورٹ مل جائے، پتہ نہیں کون سی پارٹی کے لوگ تھے، تو وہ گائے کو تیار کر کے لے آئے، کیونکہ انڈیا میں گائے کو ذبح کرنا ان کے یہاں گناہ سمجھا جاتا، وہ ان کی ماں کا مقام رکھتی ہے۔ تو اگر ہم جلوسوں میں لے آئیں گے تو ایک طرح سے ہماری ماں بھی بچ جائے گی، اور مراسم عزا بھی دوسرے رخ اختیار کر لے گی، تاکہ ہماری گائے کو مارنے سے لوگ بچ جائیں گے، ذبح کرنے سے، عید منانے سے لوگ باز آ جائیں گے۔ اب اس چیز کو سوچیے، بڑا تکلیف دہ بات ہے کہ مراسم عزا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی جو مقام حسین مظلوم کربلا کے زلجنا کا ہے وہ مقام کسی غیر جانور کو دیا جا رہا ہے۔ گائے کا میدان کربلا میں کیا کام ہے؟ پہلے تو گائے کا گائے جو ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ وہ کاشتکاری کرے، وہ فصل اگائے، یا وہ زمین کو، بنجر زمین کو ہل چلائے، یہ کام ہے۔ کربلا ایک مقصد کے حوالے سے بڑا معتبر ہے۔ کربلا میں جنگ کے ساز و سامان لے کر جایا جا رہا تھا، تو جنگ میں بیل گائے کام نہیں آتی، مولا کو وہاں اناج نہیں بونا تھا، وہاں فصلیں نہیں اگانی تھی، وہ گائے کو لے کر جائیں۔ مولا گھوڑے کو اس لیے لے کر گئے چونکہ گھوڑا جنگی جانور ہے، اور اگر کسی اور جانور کو بھی مثلاً لے کے چلے جاتے تو زلجنا تو ویسے ہی مولا کا عاشق ہے، تو وہ تو پھر بھی مولا کے پیچھے چلتا کہ بے شک مجھے نہ لے کر جائیں، مگر آپ کے چہرے کی زیارت سے میں کیوں محروم رہ جاؤں۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول بتا گئے ہیں کہ یہی زلجنا ہوگا اور یہی حسین ہوگا۔ زلجنا کو بچپن سے ہی پتہ تھا کہ مجھے کس لیے اس گھر نے چنا ہے، اور مجھے کس لیے مقصد سے حسین مولا کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ جو میں نے ابو الحارث کی بات بتائی تھی کہ مولا حسین نے شیر کو پالا تھا، اور شیر پھر انتظار کرتا تھا کہ کب مولا حسین آئیں گے اور مجھ سے ملاقات کریں گے، چونکہ مولا حسین نے اس کو پالا تھا، وہ یتیم تھا، اس کی ماں اس کو چھوڑ کے گئی تھی، پھر بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ زلجنا کو تبدیل کیا گیا بیل گائے میں۔ سوچئے، خدا نہ کرے کہ اگر ہماری نسلیں ختم ہو جائیں اور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے، پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ کربلا کوئی نہیں پڑھے گا، چونکہ شبیاں بناتی جاتی ہیں اور بنا کر بچوں کو دکھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کی زبان پر گائے گائے کے نعرے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ ہماری نسلوں نے دیکھا ہے نا، ہمارے بچوں نے دیکھا ہے کہ وہ زلجنا کو میدان میں لایا جا رہا تھا۔ خدا نہ کرے یہ نسلیں نہ ہو، اور وہ ایسی نسل آئے کہ صرف گائیں دیکھی جائے تو وہ گائے کا احترام بھی کریں کہ پھر گائے کے منہ سے جو کچھ نیچے گرے گا وہ بھی کھائیں گے کہ بچے ملیں گے ہمیں۔ تو کیسا دین ہے یہ، کیسی شریعت ہے یہ؟ کسی کے کرنے پر مولا حسین کو کیوں اذیت ہو؟ آپ کو اگر گائے سے محبت ہے تو دوسرے طریقے سے جتاؤ نا، یہ مولا حسین کا فرش ملا ہے رد و بدل کرنے کے لیے۔ اب کہا جاتا ہے کہ الوداع یا حسین، الوداع بھی نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ اس کے دو معنی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہت خلاصہ کروں، آپ نے بڑی مجلس سے سنی ہے، تھوڑا کچھ سیکھ لیں کہ کیوں کہا جاتا ہے حسین، ہم حسین کو الوداع کر رہے ہیں، غم کو الوداع کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اپنے عیاشیوں میں مگن ہو جائیں، ہم اپنے معاملات میں مگن ہو جائیں۔ نہیں، غم کو الوداع کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ غم قیامت تک کے لیے ہمارے سینوں میں زندہ رہے گا، اور یہ لہو حسین کا در و دیوار سے، کربلا سے، اینٹوں سے، پتھروں سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے، ہر جگہ سے بہہ جائے گا۔ غم کربلا کو الوداع نہیں ہے۔
مولا حسین کے غم کو بھی الوداع نہیں ہے، کہ جو الوداع کا نعرہ ابھی بھی اٹھے گا اس فرش سے مجلس کے بعد، وہ الوداع ہے اس فرش سے، اور اس فرش کی تازگی سے، اس فرش کی ہواؤں سے، اس فرش کی فضاؤں کو الوداع کہیں گے کہ مولا ہم جیسے گناہ گاروں کو آپ نے چنا کس لیے؟ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ، 2.25 مہینے کے لیے آپ ہمارے گھروں میں آئے ہیں۔ مولا حسین آپ نے ہمیں وہ عزت عطا کی جو کائنات کی کسی اور فرقے کو نہیں مل سکتی۔ کیسی عزت عطا فرمائی؟ آپ نے ہمیں اس مقام پر بلایا کہ جہاں آپ کی ماں فاطمہ زہرا جنت جیسے مقام کو چھوڑ کر فرش پر آ کر آپ کا ماتم بپا کرنے کے لیے ایک رومال ساتھ میں لے کر آتی ہے اور گریہ وزاری کرتی ہے۔ جو عبادت فاطمہ زہرا کرتی ہے وہی عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بی بی کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، بی بی کا چہرہ ایک ایک کو دیکھنا بی بی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب فاطمہ زہرا کی نگاہیں ہر ایک کے چہرے پر پڑیں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بے برکتی ہو، کثافتیں ہوں، برائیاں پائی جائیں؟ وہ مادر حسنین کی نگاہیں جو ہر کسی پر جا رہی ہیں تو کئی حاجتیں بھی ہیں، کئی مشکلات بھی ہیں، کئی مصیبتیں بھی ہیں۔ نہ جانے کتنی مشکلات سے اس ایک نگاہ فاطمہ زہرا نے ہمیں امان میں رکھا ہے۔ یہ بی بی کا جو نظر کرم ہے، بی بی کے پہلو میں بیٹھ کر وہ جو جنت کے وارثہ ہیں، جو جنت کے ملکہ ہیں، ہم حسرت کرتے ہیں نا کبھی کبھار کہ کاش ہم نبی کے دور میں اٹھائے جاتے، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، تو ہمارے لیے تو وہ حسرت بھی ختم ہے۔ یہاں پر ہم نے خواہش کی کاش ہم کنیزان زہرا بنتے، ہم جناب سیدہ کے دور میں اٹھتے، بی بی کے پہلو میں بیٹھتے، بی بی کے جو الفاظ کو سنتے، بی بی کے کلمات کو سنتے، بی بی کے پہلو میں بیٹھ کر درس و تدریس حاصل کرتے۔ ہماری تو وہ حسرت بھی بی بی نے مٹا دی۔ پھر ہم جہاں ہو، جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، جس فرش پہ ہو، وہ اور میتیں ہوتی ہیں کہ جس گھر میں میت ہو لوگ اس گھر میں جاتے ہیں کہ وارثین کو پرسا کر، چونکہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے گھر میں فرش بچھائے نا، ان کا فرش ماتم بچھائے نا، وہ غم و حزن میں ہے نا، وہ اپنی اس کیفیت میں ہے کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے نا، ہم جائیں گے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ بی بی نے تو اس قید کو، اس زنجیروں کو بھی توڑ دیا۔ بے شک ہمارے گھر کا فرش ہے، اگر تمہارے گھر میں بھی ہو رہا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی اجڑی ہوئی ماں ضرور آئے گی، حسین کی زخمی ماں ضرور آئے گی۔ پھر ہم کیا خیال کریں کہ ہم مدینہ میں اٹھائے جاتے ہیں؟ ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہم مادر حسنین کے برابر میں بیٹھ کر، آپ کیا دیدہ ہے، مادر فاطمہ کے پہلو میں بیٹھ کر، وہ انتہائی خوش قسمت ہے۔ نہ جانے کس کو بی بی نے یہ شرف دے دیا، کس کے پاس بیٹھ کر وہ پوری مجلس سن رہی ہوگی، پھر جس کے برابر میں بیٹھی ہیں پھر اس کی کوئی حاجت تشنا نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ کو چاہیے، آپ بڑی بڑی چٹھیاں لکھ کے دیتے ہیں، اس کا نام بھی لو تو اس کا نام بھی لو تو اس کا نام بھی لو۔ وہ جو فرش پر آئی ہیں وہ چٹھیوں کی محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے دل کے نگاہوں کو جانتی ہے۔ کس کو اولاد چاہیے تو کس کو مال چاہیے تو کس کو شوہر کا رزق چاہیے تو کوئی تندرست ہے، کس کے یہاں پر بے روزگاری ہے، کس کا گھر نہیں ہے، کون میرے حسین کی طرح بے گھر ہوا پڑا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ تو پھر چٹھیاں، وہ چٹھی آپ دے، وہ آپ کا اپنا مقام ہے، لیکن فاطمہ زہرا سے مانگے، وہ ماں وہ کن کا اختیار رکھتی ہے، وہ ماں جو اس فرش کی وارثہ ہے۔ یہ جو ہم الوداع کہیں گے، یہ ہم بیوی کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے اور آہوزاری کرتے ہوئے کہیں گے، آہو بکا کرتے ہوئے کہیں گے کہ بی بی ہر مجلس میں بلایا بھی، کالے لباس بھی پہنوائے، حسین کی محبت بھی عطا کی، آپ کا رومال بھی عطا ہوا، آنکھیں ہماری تھیں، آپ زخمی پہلو پر ہاتھ رکھتی، ہر عزادار کے پاس جاتی، اس رومال سے، وہ جو رومال فاطمہ زہرا ہے وہ آپ آنکھیں کے آنسو اس میں سمیٹتی۔ پھر آپ، اب بیوی زخمی بھی ہے، یاد ہے نا، بیوی زخمی بھی ہے، درد و کرب میں بھی ہے، پھر بھی عزادار کے ساتھ فرش پر بیٹھتی ہیں۔ ہم نے کوئی بیوی کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا کہ ایک چیئر رکھیں کہ شہزادی جنت کی ملکہ ہیں، وہ جن کو دربار میں بھی کھڑا رکھا گیا اور لوگ بیٹھے رہے،
फातिमा रसूल के दुख्तर को खड़ा रखा गया। हमने कभी भी एहतमाम नहीं किया कि हम बीवी के लिए खुसूसन एक चेयर रखें, चूँकि अहले बैत ने मना फरमाया है कि हम फर्श पर आते हैं तो हम आज़ादार के हवाले से हम भी हुसैन के आज़ादार हैं। वो तो बीवी ने मकाम दिया है पढ़ने वाले को कि अहले बैत नहीं चाहते कि अहले बैत का जो ज़िक्र करने वाला है, जो ज़ाकिरीन है, जो खुतबा है, तो बीवी नहीं चाहती कि वो ज़मीन में बैठे, चूँकि वो ज़िक्र बुलंद है। जब बुलंद हस्ती का ज़िक्र करेंगे तो बीवी नहीं चाहती कि वो अब बैठ कर ज़मीन बोस होके पढ़े, तो बीवी को मंजूर नहीं है। इसीलिए बतौर ख़ास एहतमाम किया जाता है कि पढ़ने वालों को बुलंद मकाम पर बिठाया जाता है, चूँकि बीवी खुद नहीं चाहती कि वो ज़मीन पर बैठे। चूँकि मेरे हुसैन का नाम बुलंद है तो हमने उनको बुलंद किया हुआ है, तो सिवाय उसके कोई ज़मीन पर नहीं बैठेगा। हाँ, अगर बड़े खातून है, बुज़ुर्ग है, आप चलने फिरने से खासी, तो वो बात और है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, डांट डपट नहीं कर रही, मैं आपको कोई ताने भी नहीं दे रही। मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम विदा करेंगे तो हम ज़िक्र को विदा नहीं कर रहे, हम इन हवाओं को विदा करेंगे, हम इन फ़ज़ाओं को विदा करेंगे, हम इस मंज़र को विदा करेंगे। क्यों विदा करेंगे? चूँकि उसके बाद जब ये फर्श हट जाएगा ना, फिर किसी भी अज़ादार को यूँ आमना सामना नहीं होगा 1 साल तक। फिर हम एक दूसरे की चेहरे नहीं देखेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। ये बीवी का फर्ज बहाना है कि मोमिनों से मुलाकात भी हो जाए, एक दूसरे से ज़ियारतें भी होती रहें, एक दूसरे के घर ख़राब ताल्लुकात है तो वो भी बने रहें, एक दूसरे से मोहब्बत और अमन आशनी का ये मामला भी चलता रहे। ये फ़र्श मोहब्बतों का पैगाम है, ये फ़र्श अमनों का पैगाम है। इस फ़र्श से विदा करना है। मैंने क्या जुमले पढ़े थे अपने घर में कि हम 2 दफ़ा फ़र्शी हैं, हम 1 दफ़ा फ़र्शी हैं, फिर हम 1 दफ़ा फ़र्शी हैं। हम फ़र्शी इसलिए हैं क्योंकि हम फर्श पर रहने वाले लोग हैं, हम ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं। दूसरी मर्तबा हम फ़र्शी ये हैं कि हम इस फर्श पर बैठने वाले लोग हैं। देखिएगा तमाम आलमीन को, लोग कमाने में मसरूफ़ है, लोग रोज़गार में मसरूफ़ है, हर कोई अपने अपने ज़िंदगी जी रहा है बस आसान अल्फाज में। लेकिन एक तबका है पहली मुहर्रम से लेकर आज तक जिसको याद है तो बस नाम हुसैन याद है, जिसको याद है तो ये फर्श याद है, जिसको याद है तो ये गम याद है। इस गम से दामन नहीं छुड़ाया जा सकता, कभी भी नहीं छुड़ाया जा सकता। इस गम को विदा नहीं है। ये गम फर्श उठ जाएगा लेकिन नाम हुसैन क़यामत तक फिर भी वैसे ही रो रो कर लिया जाएगा कि जैसे इस फर्श के बिछने पर लिया जाता है। ये उठा लेंगे फर्श, हम फिर भी रोएंगे। कि जो हमारा गिरिया होगा आज, जो हमारी तड़प होगी आज, जो हमारा मातम होगा आज कि बीबी आपने हमें बुलाया, और उस मकाम पर के जहाँ तमाम आइमा भी मौजूद है, औसिया मौजूद है, औलिया मौजूद है, सिद्दीकीन मौजूद है, शोहदा मौजूद है, जहाँ इमाम ज़ादे भी मौजूद है, इमाम ज़ादे भी मौजूद है, अली मौला की बेटियाँ भी मौजूद है, फर्श पर जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपके साथ हमने इबादत की है। जब आप ज़ियारत करने के लिए करबला जाते हैं तो हूबहू वैसा ही ज़ियारत का आपको अज्र मिलता है कि जैसे आपने अर्श पर खुदा सुब्हानहू व तआला की ज़ियारत की हो। जब एक क़यामत तक और उससे बाद उसके पहले कभी भी कोई खुदा की ज़ियारत नहीं कर सकता। फरमाया कि अगर तुम हुसैन की ज़ियारत को चलते हो, अगर तुम मशी को चलते हो, अगर तुम नवासे रसूल के मरकत पे आते हो तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे तुम अर्श पर खुदा के जलवे को देख सकें। तो जिस मकाम पर अहले बैत के साथ हमने मातम भी किया हो, नोहा भी किया हो, हमने आहुजारी भी की हो ज़ानिगराम क़द्र, तो फिर ये एजाज़ हमारे नसीब में किसकी वजह से था? आपकी वजह से था? नहीं, इस फर्श की वजह से था। तो जब हम ये उठा रहे होंगे, जब हम ये समेट रहे होंगे, तो इन फिज़ाओं को अलविदा है, इन हवाओं को अलविदा है, इस जिक्र को अलविदा नहीं है। क्योंकि अब फातिमा ज़हरा अब नहीं आएंगे हमारे घरों में, ये गम हमें रुलाता है। शहज़ादी अब चली जाएंगी वापस, और अलविदा इसलिए भी हमारा कहना ज़रूरी है, हमें नहीं पता हम जिंदा है या नहीं, तो हम इसलिए इस फर्श को अलविदा इसलिए भी कह रहे हैं कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस हो। फातिमा ज़हरा आपके बराबर में बैठकर जो हमने मातम किया है, रोहन क्रिया किया है, फिर हमें शायद वो मौका ही नसीब ना, फिर हम कब्र में देखेंगे हुसैन का मातम, हुसैन का मजलिस, हुसैन की क्रिया। तो अलविदा इस फर्श से है, जिक्र हुसैन से
غم حسین سے نہیں ہے. بات وضاحت ہو رہی ہے. جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے نا، سنیں گے، جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. تو یہ فرش مہمان کی صورت میں آیا ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ نہیں ہے جو ہماری نسل در. یہ جناب سیدہ کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ ہمارے گھر فرش عذاب اس طرح. باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جب کوئی آتا ہے مہمان تو ہم خوش آمد کرتے ہیں. عام مہمان کو خوش آمد کریں، فاطمہ زہرا کو خوش آمد نہ کریں. نہ نہ نہ. مختار رسول ہے، زخمی بھی ہے، جس کو بہت تماچے لگائے گئے، جو زمین بوس ہو کر گری تھی، جس کے گوشوارے بھی گر گئے تھے، جس پر جلتا در بھی گرا دیا گیا. بڑی زخمی خاتون ہے، جنت کی وارث ہے، جنت کے مالک ہے، وہ فرش پر آ رہی ہیں. تو جب آپ استقبال کرتے ہیں تو پھر جب مہمان واپس جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ودا بھی کرتے ہیں نا، آپ اس کو الوداع کرتے ہیں. تو پھر جب آپ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ بیوی سے کہیں گے کہ بیوی رونق جا رہی ہیں، آپ جا رہی ہیں. ہمارا دل زخموں سے چور چور ہو گیا. ہم نے حسین کو زلجنا سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہم نے بی بی زینب کو 70 قدموں سے ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہم نے علی اکبر کے جگر پر برچھی لگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہم نے قاسم کے لاشیں کو گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ کرب و بلا میں کس کس مقام سے خون حسین ٹپک رہا ہوگا. سید سجاد کو ہم نے امامت کا پہلا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہم نے سید سجاد کے خیموں کو آگ لگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. بی بی آپ تو دیکھتی رہی تھی، جب آپ فرش پر آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اکبر کو برچھی لگتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، حسین کو زلجنا سے گرتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ارے بی بی فاطمہ زہرا، آپ کے مبارک قدم جانے والے ہیں، بی بی کس منہ سے الوداع کہے. ارے آپ نے ہمیں پاکیزہ بنایا، ارے آپ ہمارے گھروں کی رونق بنی. اے فاطمہ زہرا بڑی زخمی تھی مگر اس کیفیت میں بھی فرش پر آنا قبول کیا. ارے ذکر حسین کو الوداع نہیں، ان فضاؤں کو الوداع، ان ہواؤں کو الوداع. اے حسین آپ کا ماتم جی بھر کے نہ ہوا، آپ کی کنیزیں شرمندہ ہیں. مولا اتنی زندگی عطا کر. بس اہل بیت علیہ السلام کو قیدی جب بنایا گیا، رہائی کی خبر ہونے لگی، اجڑا ہوا کارواں اکبر کو شہید ہوا، قاسم شہید ہوا، انہوں محمد شہید ہوئے، 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے. ارے زینب کبریٰ کو کہا گیا اب رہائی مل گئی، اب مدینہ چلے جائیے. علی کی بیٹی کبھی اٹھتی تھی کبھی گر جاتی تھی، کبھی اٹھتی کبھی گر جاتی. میں جو مدینہ جاؤں گی، ارے مدینے کا والی حسین تو موجود نہیں ہے. اگر مجھ سے مدینے نے یہ کہہ دیا اے بی بی، اے علی کے دختر، ارے تنہا آ گئی، میرا مدینے کا وارث کہاں گیا؟
सजाए जा रहे थे, बीवियों को घर ले जाया जा रहा था, बस एक माँ मौजूद नहीं थी। वो माँ कहाँ गई? बीबी ज़ैनब ने कहा, ए सैयद सजाद बेटा, रिहाई मिल गई। आपकी माँ रबाब कहीं नजर नहीं आ रही। कहा, अम्मा जान मेरी माँ मालूम है जब अपने वतन से चली थी, असगर गोद में लिए चली थी, सकीना को गोद में लिए चली थी। अरे मेरी माँ की गोद उजड़ गई अम्मा, मेरी माँ सकीना को रोने जिंदान की कब्र पर विदा करने हम रास्ते से अपनी माँ को ले, अब कारवां चला जिंदान की तरफ आया। हाय हाय अहले बैत की गुर्बत तो देखिए। अरे जब अली को रसन बस्ता करके हुर्मत हुर्मती के साथ ले जाया गया, अरे फातिमा ज़हरा ने कहा, मैं बद्दुआ करूंगी, तुमने मेरी हुर्मत को झुठला दिया। अरे चली नबी की बेटी मरकद रसूल पर, और कैसे चली? जब नबी की मरकद को पास आते देखा, छोटे बच्चे की तरह जन्नत की मलिका दौड़ी, खुद को रसूल की मरकद पर गिरा दिया। अरे बहुत मातम किया। कहा, बाबा फातिमा जीना नहीं चाहती, बाबा फातिमा जीना नहीं चाहती। यही मंजर जब हुसैन मदीना से जा रहे थे, अरे जब माँ की लहद को देखा, हुसैन छोटे बच्चे की तरह, जुमला पलट दो असगर की तरह, अरे माँ की कब्र पर लिपटे हुए। हाय अज़ादारों, मौला बहुत रोए, रोते रोते एक जुमला कहते, अम्मा तेरा हुसैन मजलूम हो गया, अम्मा तेरा हुसैन मजलूम। मौला हुसैन इस्लाम में जाने लगे, यही मंजर था। अरे मादर सकीना जिंदान की छोटी खबर पर खुद को गिराया, कब्र की मीनार से लिपटे हुए। कहा, सकीना उठो, हम घर को जा रहे हैं, सकीना उठो, हम घर को जा रहे हैं। बीबी ज़ैनब ने देखा माँ तड़प रही है। बीबी ऐसे सकीना को प्यार कर रही थी जैसे बच्ची को गोद में बिठा कर प्यार किया जाता है। कहा, सकीना उठो, हम वतन को जा रहे हैं। ए मेरी प्यारी बेटी, मैं वादा करती हूँ अब शिमर तमाचे नहीं लगाएगा। उठो, वतन को चलो। मगर सकीना ना उठी। बीबी ज़ैनब ने कैफियत देखी, एक मर्तबा शाना रखा, कहा कि भाभी जान सब्र कीजिए, भाभी जान सब्र कीजिए, जो खुदा को मंजूर था। अब बीबी उठी, बीबी ज़ैनब के गले लगकर रोती रही, कहती रही, मैं अली की बेटी, मेरी बच्ची को मना दो, मेरी बच्ची मुझसे नाराज हो गई। मैं कब से कह रही हूँ, सकीना उठो, घर को जा रहे हैं। मेरी बच्ची मुझे जवाब ही नहीं देती। एक मर्तबा सकीना से कहो, माँ का कहना माने, माँ की बात सुने। अल्लाह अकबर, क्या क्या कम पढ़ूं। कहा कि भाभी जान बस सब्र कीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं सकीना को कभी तन्हा ना छोड़ूंगी। मैं मदीने जाकर वापस शाम लौटूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए, अरे शाम में क़यामत तक के लिए हुकूमत नाफिज करूंगी। मैं सकीना को तन्हा ना छोड़ूंगी। बीबी रबाब ने कहा, ए बीबी, मेरी बच्ची को अंधेरे से डर लगता है, कोई चराग जलाने वाला नहीं। मुझे मदीना नहीं जाना, मुझे यहीं छोड़ दे। मैं कब्र की सफाई करूंगी। मैं अपनी बच्ची को असगर की लोरियां सुनाऊंगी। मेरी बच्ची का दिल बहल जाएगा। मौला सैयद सजाद ने कहा,
तबीर अल्लाह मकामहु परवरदिगार आलम ने मिर्ज़ा तबीर से कई कलमात लिखवाए, पीर इस्लाम मौलाना ने खुद लिखवाए। मेरा यकीन है, मैं बड़ी मद्दाह हूँ इन शायर अहले बैत की। इन्होंने कहा कि अगर खुदा मदीना को आवाज़ दे देता तो कैसे क़यामत का मंजर होता। मिर्ज़ा तबीर कहते हैं कि अगर बीबी ज़ैनब ये जो मदीना जाती थी ना, बीबी को लगता था कहीं मदीने को खुदा ज़बान ना दे दे। मदीना जब उजड़ी हुई ज़ैनब को देखेगा, अरे हाथों में रस्सियों के निशान, अरे हुसैन का कुर्ता। मदीना मुझसे कहेगा, ए बीबी जब गई थी अब्बास मौला साथ थे, ये किसने आपको कैदी बनाया? बीबी जब मदीना में रहती थी, अरे शहजादियों की तरह रहती थी, ये आपको किसने कैदी बनाया? मिर्ज़ा तबीर ने जुमले लिखे, आप गिरिया कर चुके हैं, आप मसाइब पढ़ चुके हैं। कहती है कि बीबी ज़ैनब जब मदीने का सवाल सुनेगी, बीबी ज़ैनब पलट के कहेंगी, मदीना अली की बेटी उछल के आई है, अकबर मारा गया, असगर तीर खा के करबला में सड़ा। मदीना तेरे कटे शाने वाला नहरे फरात में महशर के लिए सो गए। अरे सैयद सजाद लाए हो, तेरे वक्त का हुसैन मारा गया। मदीना अब मुझसे सवाल ना करो, अगर मदीना कह दे बीबी सुगरा को क्या कहेंगे? अरे अकबर की जुदाई में बहन मर ना जाए। बीबी इंतजार करती रही। मिर्ज़ा तबीर ने लिखे कि बीबी ज़ैनब कहती होंगी, मदीना हम तेरे वाली को आए हैं खोकर। मदीना कूफे में सर नंगे हम फिरे दर दर। मदीना दागे रसूल है हमारे शानों पर, उठा के हाथ मदीने को अरे ये गम सुनाते हैं जो कारवा हुसैन ले गए। अरे सैयद सज्जाद वापस ले गए। इमाम लौटा मगर इमाम वक्त ना लौटे। अरे अहले बैत में कोराम उठ गया। अरे बीबी ज़ैनब जो अपने बेटों को ना रोती थी, अरे जब गली कूचों को देखा, अरे मेरे ओनो मोहम्मद मारे गए। अली की बेटी को करबला रास ना आई। आखिरी जुमले अजरकुमुल्लाह, बहुत बुलंद गई हो गया। दीदी आपसे राजी हूँ। आखिरी जुमले सब्र से सुनेंगे। नाना की मरकज पर पहुंची बीबी ज़ैनब कुबरा। बीबी ने मरकज पर खुद को गिरा लिया। कहा, नाना जिस ज़ैनब को बड़े नाजों से पाला, नाना ना महरमों का मजमा ना होता, मैं शानों से रिदा को हटा कर दिखाती। मुझे बहुत दुर्रे मारे गए, नाना मुझे रसन बस्ता किया।
असगर के सदके बीबी की गोद आबाद कर। बड़ी चाहत से झूला उठाया जाएगा। बोला सैयद सज्जाद से बीबी ज़ैनब ने कहा, मारा बाप से कहो बहुत धूप में बैठ लिया, अरे बहुत गिरिया कर लिया, अंदर तशरीफ ले आए। ए सैयद सज्जाद, आपकी माँ, अरे सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो या छाँव हो, बस धूप में बैठी रहती है। हाय मेरा असगर मारा गया, अरे मेरी सकीना कैद खाने में सो गई। सैयद सज्जाद माँ से कहो अंदर आ जाए। अब कहा गया कि मादर ग्रामी अंदर तशरीफ ले आइए। कहा सैयद सज्जाद, अरे माँ को मजबूर ना करो, आपके बाबा हुसैन से वादा किया था जब तक जियोगी धूप में बैठ कर मातम करूंगी। अरे जिसका असगर धूप में नंगा लाशा नेज़ों से तपती जमीन पर सो गया, मेरे वाले हुसैन सो गए। हक बनता है असगर का धूप में बैठ कर मातम करूंगी, मैं साए में आ जाऊंगी। कहा आपके वक्त का इमाम आपको हुक्म देता है, ए अम्मा अंदर तशरीफ ले आइए, बीबी ज़ैनब सहारा दे। अब बीबी को उठाया गया, ना जाने कौन कौन सा जुल्म बीबी ज़ैनब के कलेजे में ताज़ा हुआ। अरे किस किस की शहादतें देखती रही बीबी ज़ैनब की। बीबी ज़ैनब की किस्मत। अम्मा को उठाया, कहा परवरदिगार, करबला के इमाम से वादा किया था साए में ना जाऊंगी। मदीने का इमाम कहता है साए में चलिए, मेरे वादे की लाज फरमा। ये जुमला कहना था, रूह परवाज कर गई। जरा तसव्वुर करेंगे, अरे मौला हुसैन मारे गए, असगर मारा गया, अरे सकीना जिंदान में मर गई, अरे अब बीबी जिंदा ना रही, पूरा घर उजड़ गया। मौला सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।